میرے بھائی اور دوستوں، معراج پہ بات چل رہی تھی اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہیں۔ میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام نے رکاب کو تھاما ہوا ہے۔ اس شان سے ہمارے نبی معراج کا سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر کو اسرا بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ذکر ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلا، ایک ہی رات میں، کہاں لے گیا؟ الی المسجد الحرام، الی المسجد الاقصی، کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس سفر کو اسرا بھی کہتے ہیں، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے زمینی سفر۔ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو زمینی سفر ہمارے نبی نے کیا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصی سے جو اللہ کے نبی آسمان کی طرف اوپر چڑھے ہیں اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو زمینی سفر ہمارے نبی طے کر رہے ہیں، زمینی سفر ہمارے نبی طے کر رہے ہیں، اور براق پہ ہمارے نبی سوار ہیں، اور راستے میں جو بھی عجائبات نظر آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کو بتاتے چلے جا رہے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی چلے جا رہے تھے، میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام نے رکاب کو پکڑا ہوا ہے۔ اس شان سے ہمارے نبی سفر کر رہے ہیں کہ راستے میں ایک قوم پر گزر ہوا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں ان کی زبانیں اور ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں دوبارہ پھر نئے سرے سے بن جاتے ہیں، پھر وہ زبان کاٹتے ہیں، ہونٹ کاٹتے ہیں، جیسے ہی کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں پھر دوبارہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سب سے پہلے 3 آدمیوں سے بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ تو ویسے ہی بہت بھڑک رہی ہے، ویسے ہی بہت بھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو اس کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا، کہ بھڑکتے بھڑکتے جلتے 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 وہ کالی ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس کو 1000 سال تک اور بھڑکایا اور جلایا، وہ جلتے 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 سفید ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس کو 1000 سال تک پھر بھڑکایا، پھر جلایا، کہ وہ جلتے 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 کالی سیاہ ہو گئی، کہ آج جہنم کی آگ کالی سیاہ۔ جہنم تو پہلے بہت بھڑک رہی ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے 3 آدمیوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکانا شروع کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کا ایندھن پیٹرول اور لکڑیاں ہوا کرتی ہیں یا گیس ہوا کرتی ہے، تو اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں سے بھڑکائے گا۔ 3 آدمیوں سے۔ پہلا سخی، اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائیں گے قیامت کے دن میں نے تجھے مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اور سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑے خرچ کیے، میں نے بڑے لوگوں کو خرچ کیا تیرے راستے میں، لوگوں کو دیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، سب اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سیٹھ صاحب کہیں، تجھے ایم این اے کہیں، تجھے چودھری کہیں، تجھے وڈیرا کہیں،
تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے سیٹھ صاحب کہا تھا، تجھے سخی کہا تھا، تجھے وڈیرا کہا تھا، تجھے پنڈ کا نمبردار کہا تھا، دنیا میں کہا جا چکا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، چل جہنم۔ دوسرا شخص قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے قرآن جیسی نعمت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو بہت قرآن سنایا، میں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، میرے اتنے شاگرد بنے، میرے اتنے شاگرد بنے، میں جہاں جاتا تھا لوگوں کو قرآن سناتا تھا، میں نے لوگوں کو بہت قرآن سنایا، صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو قرآن اس لیے سناتا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں کہ آہا کیا قاری ہے، کیا تلاوت کرتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو قرآن سناتا تھا۔ اور کیا دنیا میں تجھے قاری کہا جا چکا، لوگوں نے بہت کہا واہ کیا قاری ہے، کیا آواز ہے، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، چل جہنم۔ اور تیسرے نمبر پہ عالم، 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 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، حدیث کا علم، قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس علم کو لوگوں میں بہت پھیلایا، بڑے جمعے کے بیان کیے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ واہ کیا خطیب ہے، کیا بیان کرتا ہے، لوگوں کو بڑے میں نے بات سنائے، بڑی نصیحتیں سنائی، میں نے بڑے بیان کیے، تیرا علم لوگوں تک پہنچایا صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگ کہیں کہ ہاں شعلہ بیان کرتا ہے، کیا خطیب ہے، کیا خطیب ہے، اس کی تو مسجد 12 بجے بھر جاتی ہے، کیا خطیب ہے، لوگ تجھے اس لیے تعریف کریں تیری، تو نے اس لیے کیا تھا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں قیامت کے دن، چل جہنم میں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ جبریل یہ کو لوگ ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں کٹی جا رہی ہیں، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کہ جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ معراج کا سفر جاری ہے، اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزرے جہاں بہت ہی عمدہ خوشبو ہے، بہت ہی پیاری خوشبو، بہت ہی پیاری خوشبو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل میں بہت زبردست خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی باندی تھی، فرعون کی باندی تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اس باندی کے اور اس بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس نیچے اس جگہ پہ دفن ہے، اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل قصہ کیا ہے، کیوں دفن ہے، قصہ کیا بنا، اس کو دفن کیوں کیا فرعون نے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ فرعون کی باندی، اس کا نام تھا مشاط، مشاط، کہ فرعون کی باندی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو مشاط نے جب کنگھی اٹھائی تو اٹھانے سے پہلے اس نے کہہ دیا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر اس نے کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کے بیٹے کہنے لگی میرے باپ کے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے کہ تو بسم اللہ کہہ رہی ہے، کوئی اور رب بھی ہے؟ تو مشاط کہنے لگی ہاں تیرے باپ کا اور میرا جو رب ہے وہ اکیلا اللہ ہے، اور کوئی اللہ اور کوئی اللہ نہیں اور کوئی رب نہیں۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی اپنے باپ کو بتاؤں گی، تو مشاط کہنے لگی شوق سے بتاؤ، شوق سے بتاؤ، میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، شوق سے بتاؤ۔ بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا فرعون کو، فرعون نے مشاط کو بلایا اور کہنے لگا کیا میرے سوا کوئی اور رب بھی ہے؟ دعویٰ کر چکا تھا نا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس کو کیا ہو گیا، اس کو سمجھاؤ جا کے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى۔ اللہ
قصہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور سمجھانے کے لیے کہ رب اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ اکیلا اللہ ہے جو رزق بھی دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو بیمار کر کے صحت دے دیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو زندگی دے کے موت دے دیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو امیر کر کے غریب بھی کر دیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو بیٹا دے کے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹیاں دے کے بیٹا بھی دیتا ہے اور جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جس کی حکومت دنیا پہ چلتی ہے، اکیلا اللہ ہے جس کی حکومت پوری کائنات پہ چلتی ہے، اکیلا اللہ ہے جو موسموں کو لے کر آتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے، اس کی روشنی سے پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو رات کو چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اکیلا اللہ ہے جو خوبصورتی کے لیے آسمان پہ ستاروں کو نکالتا ہے، اکیلا اللہ ہے جس نے فرشتوں کو بنایا، جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندروں کو بنایا، ندی نالوں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، بادلوں کو ڈھکایا، ان سے بارش کو برسایا، زمین سے غلوں کو اگایا، اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، فرعون نے کیا کیا؟ میں رب ہوں۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے اونچی آواز اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ تو فرعون پوچھ رہا ہے مشعل سے کیا کوئی اور رب بھی ہے میرے سوا؟ تو باندھی کہنے لگی ہاں تیرا رب اور میرا رب پوری کائنات کا رب اکیلا اللہ ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا، اس نے حکم دیا کہ بہت بڑا کڑھایا لایا جائے، تانبے کا کڑھایا لایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو فرعون نے کہا کہ اس باندی کو اور اس کے بچوں کو باندی کے سامنے ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، ایک ایک کر کے۔ اب ماں کھڑی ہے، مشعل کھڑی ہوئی ہے، فرعون کی باندی کھڑی ہوئی ہے، فرعون کے حکم سے ایک بچے کو ڈالا گیا اور وہ تڑپا، مچھلی کی طرح تڑپا اور فرائی ہو گیا اور ختم۔ دوسرے کو ڈالا گیا، وہ تڑپا ختم۔ تیسرا چھوٹا بچہ دودھ پیتا تھا، جب وہ لے کے ڈالا گیا تو ماں کی سانس رک گئی، ایک دم ماں کی سانس رک گئی، ہائی نکلی۔ جیسے ہائی نکلی وہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ اماں صبر کر کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت چھوٹا ہے، صبر کر، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اس نے اس کو ڈالا، چھوٹے بچے کی آنکھ بھی نہ نکلی اور ختم ہو گیا۔ جب باندی کو ڈالنے لگے تو باندی نے کہا فرعون آخری خواہش میرے کی پوری کی جاتی ہے، میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا ہاں بتا کیا خواہش ہے؟ تو باندی کہنے لگی کہ جب تم مجھے بھی جلا کے راہ کر دے تو مجھے اور میرے بچوں کی ساری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، بکھیرنا نہیں۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ باندی کو ڈالا گیا، جل کے ختم ہو گئی۔ فرعون نے اس حکم دیا ہڈیوں کو اکٹھا کرو، ایک جگہ دفن کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فرعون کی باندی اپنے بچوں کی ہڈیوں سمیت اس جگہ دفن ہے، جب سے دفن ہے اس دن سے آج تک اس کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ کے نبی آگے چلے، ایک نوجوان ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش، نہ اس کی طرف دیکھا نہ جواب دیا، آگے چلے۔ آگے گئے تو ایک اور نوجوان بائیں طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہ دیکھا نہ جواب دیا، خاموش اور چلے۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی میک اپ کیا ہوا اور سجی دھجی ہوئی اور اس طرح بائیں کھول کے روایت میں آتا ہے اس طرح بائیں کھول کے کھڑی ہوئی تھی اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں نیچے اور اللہ کے نبی چلے گئے۔ جب آگے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دائیں طرف نوجوان کھڑا ہوا تھا وہ یہودی تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔
اور یا رسول اللہ جو بائیں طرف نوجوان کھڑا ہوا تھا وہ عیسائی تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ جو نوجوان لڑکی خوبصورت تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی آگے چلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان ایسا ہے جس پر پاکیزہ خوشبودار اور عمدہ گوشت کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے دسترخوان پر، اور دوسرا دسترخوان ایسا ہے کہ جہاں پہ گلا سڑا اور مردار گوشت پڑا ہوا ہے۔ جو پاکیزہ دسترخوان تھا اس پر کھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو گلا سڑا ہوا اور مردار گوشت رکھا ہوا تھا اس دسترخوان پر لوگ بیٹھے کھا رہے تھے، لوگ بیٹھے کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ مردار کھا رہے ہیں، حلال کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کو چھوڑ دیتے تھے اور حرام کھاتے تھے، اور حرام کھاتے تھے۔ میرے بھائیو حلال کھاؤ، حلال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد اقصی، جس طرف اللہ کے نبی جا رہے ہیں مسجد اقصی میں جا کے بریک لگے گی تو مسجد اقصی پر ایک فرشتہ موجود ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ہر رات کو روزانہ رات کو یہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول نہ اس کا فرض قبول۔ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ اس کا فرض قبول ہوگا۔ تمیز کریں میرے بھائیو، حلال اور حرام میں تمیز کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہو۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کھانے کو پاکیزہ بناؤ، حرام نہ ہو، حلال ہو، دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو، حلال ہو، ڈاکہ ڈال کے نہ کمایا ہو، حلال ہو، حلال ہو۔ تو اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ مردار کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی آگے چلے، ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور وہ آگ کی چنگاریاں کھا رہے تھے۔ اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور آگ کی چنگاریاں کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ جو یتیموں کا مال ناحق کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ بھائیو کسی کا مال نہیں کھائیں، یتیموں کا مال نہیں کھائیں، کھانا آسان ہے بعد میں نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ نسلیں ادا کریں گی، نسلیں اس کا قرض نسلیں ادا کریں گی جو یتیم کا مال کھا جائے۔ یتیم سے پیار کرو، یتیم سے محبت کرو جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے۔ یتیم کے سر پہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، نہ مجھے رونا آتا ہے نہ مجھے کسی پہ ترس آتا ہے، بہت سخت ہے میرا دل بہت سخت ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ یا رسول اللہ ضرور، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تمہارے پاس جب بھی کوئی یتیم آئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔
اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. اونٹ کی طرح ہونٹ ہیں اور چنگاریاں کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی آگے چلے. اللہ کے نبی آگے چلے. ایسی قوم پر گزر ہوا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے پیٹ ایک ہوتا ہے گھر ایک ہوتا ہے کوٹھی. کوٹھی بڑی ہوتی اور کوٹھیوں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہوئے کوٹھیوں کی طرح بڑے ہوئے پیٹ تھے. جب وہ اٹھتے تھے تو پیٹ کے وزن سے پھر گر جاتے تھے. پھر اٹھتے تھے پیٹ کے وزن سے پھر گر جاتے تھے. پھر اٹھتے تھے پیٹ کے وزن سے پھر گر جاتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی آگے چلے. اللہ کے نبی آگے چلے. ایک نہر پر گزر ہوا کہ ایک نوجوان نہر میں تیر رہا ہے. تیرتے تیرتے وہ نہر کے کنارے پہ آتا ہے تو بہت بڑا پتھر اس کے چہرے پہ مارا جاتا ہے. وہ پھر نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے. پھر وہ تیرتے تیرتے کنارے پہ آتا ہے تو بہت بڑا پتھر اس کے چہرے پہ مارا جاتا ہے. پھر وہ نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے. پھر وہ تیرتے تیرتے کنارے پہ آتا ہے پتھر مارا جاتا ہے. پھر نہر کے درمیان میں اس طرح مسلسل اس کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جو سود کھایا کرتا تھا. آگے چلے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی آگے چلے. ایک نہر پر گزر ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے اور پتھر کے لقمے بنا بنا کے کھا رہا ہے. تیر رہا ہے پتھر کے لقمے بنا بنا کے کھا رہا ہے. پھر تیرتا ہے پھر پتھر کا لقمہ بنا کے کھا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا ہے. سود. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا سود کو چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اللہ فرما رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سود کھاتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے. کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جیت سکتا ہو؟ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہو؟ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ سکتا ہو؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا 1 روپیہ سود کا کھانا 1 روپیہ صرف 1 درہم سود کا کھانا 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 1 روپیہ سود کا کھانا 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کے معاملے کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سود کے 70 برے درجے ہیں. 70 برے درجے ہیں اور سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ سود کھانا اس طرح ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ کے نبی پھر بھائیو حلال سود کو تو منافع کا شکل دے دی نا. نام کیا دے دیا؟ پروفٹ ہے. یہ تو پروفٹ یہ تو نفع ہے یہ تو منافع ہے. بھائیو علماء سے پوچھیں کہ واقعتاً نفع ہے یا سود ہے. علماء سے پوچھیں کہ واقعتاً یہ پروفٹ ہے یا سود ہے. سود سے بچیں سود سے بچیں. باقی انشاءاللہ پھر اگلے دن اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت